ایک بار ایک ریاست میں جو خوبصورت جنگلوں اور پہاڑوں سے گھری تھی، ایک بہت ہی خوبصورت اور رحم دل پرنسس سنو وائٹ رہتی تھی۔ وہ اپنی خوبصورتی کے لیے دور دور تک جانی جاتی تھی، لیکن اس ریاست کی ملکہ جو سنو وائٹ کی سوتیلی ماں تھی، وہ اس سے بہت جلن محسوس کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہی اس ریاست کی سب سے خوبصورت عورت ہو۔ اسے ڈر تھا کہ سنو وائٹ خوبصورتی میں اسے پیچھے چھوڑ دے گی۔ وہ اپنی جلن میں اتنی بہہ گئی کہ اس نے حکم دیا کہ سنو وائٹ کو محل سے بہت دور جنگلوں میں چھوڑایا جائے۔ سنو وائٹ جنگل میں بالکل اکیلی تھی اور خوف سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک چھوٹے سے کاٹیج میں ہے اور اس کے پاس بہت سارے بونے ہیں جو اسے حیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم ہمیں جنگل میں بے ہوش ملی تھی اور ہم تمہیں یہاں لے آئے۔ ہم نے تم سے زیادہ خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی۔ انہوں نے سنو وائٹ سے پوچھا کہ آخر وہ جنگل میں اکیلے کیا کر رہی تھی، جس پر سنو وائٹ بہت زیادہ اداس ہو گئی اور انہیں اپنی سوتیلی ماں کے بارے میں بتانے لگی۔ ان بونوں نے کہا کہ وہ جب تک چاہے یہاں رہ سکتی ہے، اور یوں سنو وائٹ ان کے ساتھ ہی رہنے لگی اور وہ اچھے دوست بن گئے۔ وہ ساتھ ڈانس کرتے، گانا گاتے اور ایک دوسرے کو محل کی کہانیاں سناتے۔ لیکن وہ مکار ملکہ سنو وائٹ کو محل سے نکال کر بھی راضی نہیں تھی۔ اسے لگا تھا کہ سنو وائٹ کو اب تک کوئی جنگلی جانور کھا بھی چکا ہوگا۔ اس ملکہ کے پاس ایک جادوئی آئینہ تھا جو سوالوں کا جواب دیتا تھا۔ ملکہ اس سے پوچھنے لگی، اے جادوئی آئینے، بتا سب سے خوبصورت لڑکی کا پتہ۔ اور اس آئینے نے ملکہ کو سنو وائٹ کا چہرہ دکھایا، جس سے وہ مزید غصے میں آ گئی۔ وہ مکار ملکہ بوڑھی عورت کا روپ لے کر سنو وائٹ کے پاس پہنچ گئی اور اسے اپنے سیب بیچنے لگی۔ سنو وائٹ نے اس کی مدد کرنے کے لیے وہ سیب خرید لیا اور اسے کھا لیا، لیکن وہ سیب جادوئی تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے سنو وائٹ گہری نیند میں چلی گئی۔ اب صرف سچا پیار ہی اسے اس نیند سے جگا سکتا تھا۔ ایک دن ایک پرنس اس جنگل سے گزرا جو راستہ بھٹک گیا تھا۔ ہیپی نے اسے وہاں دیکھا تو اس کی مدد کی اور راستے میں چلتے چلتے اسے سنو وائٹ کا قصہ سنا دیا۔ وہ پرنس ہیپی کا احسان اتارنے کے لیے ایک دن اس سے ملنے آیا۔ جب اس نے سنو وائٹ کو دیکھا اور اسے دیکھتے ہی اسے پسند کرنے لگا، وہ سنو وائٹ کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے کنگڈم کے تمام بزرگ لوگوں کو اکٹھا کیا، سب نے اسے ترکیبیں بتائیں۔ اس نے باری باری سب پر عمل کیا، مگر کسی کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا تھا۔ پرنس مایوس ہو گیا اور سنو وائٹ سے معافی مانگنے لگا۔ جیسے ہی پرنس نے اسے کس کیا، سنو وائٹ جاگ گئی۔ پرنس کا پیار سچا تھا۔ پرنس نے اس سے ہمیشہ اس کی حفاظت کرنے کا وعدہ کیا اور وہ دونوں ہمیشہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ A happy ever after۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔